السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ۔ یہ پنجاب سے آپ کا میزبان اختر رسول جنجوہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہے اس کو وہ ذمہ داری عطا کر دیتا ہے اور اس کو اس کام کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے لیے خدمت کرنے والے لوگ آج بھی اس دنیا میں اچھے نام سے، اچھے رتبے سے موجود ہیں۔ آج میں اس وقت یو پنجاب کے ناظرین کے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں گجرانوالہ، اور میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کے ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو 1122 میاں رفت ضیاء صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں کارکردگی کے حوالے سے، اور جو فیک کالز آتی ہیں اس کا استحباب کیا کیا جائے اس حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ تو رفت ضیاء صاحب، آپ ڈسٹرکٹ گجرانوالہ میں تعینات ہیں، کتنے عرصے سے آپ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ گجرانوالہ میں 15 جون 2020 کو آیا تھا۔ ادروائز ریسکیو 122 میں پچھلے 15 سال سے اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور پائنر آفیسر سے میرا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ ڈسپلن فورس میں آپ کی جو ہے ریسکیو 1122 شامل ہو چکی ہے، تو جب بچپن میں ذہن تھا کس طرح کی فورس میں جانے کا، ملٹری میں جانے کا، ڈاکٹر بننے کا، انجینئر بننے کا، تو اس طرف آنا کیسا لگا؟ شروع میں ایکچولی میرا پلان انجینئر بننے کا تھا، انجینئرنگ میں جائیں، لیکن اس کے بعد فیلڈ چینج کر کے میں مینجمنٹ سائنسز پہ چلا گیا۔ میں نے کارپوریشن پیراٹ کو میں نے جوائن کیا، 7 سال میں نے پیراٹ میں سرو کیا۔ اس کے بعد جاب میں نظر میں گزری، مجھے اپیلنگ لگی کہ اپنے ایپٹیٹیوڈ سے میچ کرتی تھی۔ میں نے 2005 سے اپلائی کیا، اور شکر الحمدللہ اس میں میری سلیکشن ہو گئی، اور ایک سیٹسفیکشن ہے کہ اس میں ہم ہیومینٹی کو سرو کر رہے ہیں، لوگوں کی جانوں کو، ان کی پراپرٹی کو سیو کر رہے ہیں، اور جو ایک اللہ تعالیٰ کا بھی ایک احکام کہ جس نے ایک جان بچائی کو، اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اس عمل پیرا ہو رہے ہیں، انر سیٹسفیکشن ملتی ہے اس میں کام کرتے ہیں۔ تو ضیاء صاحب، جب آپ اس فورس میں آئے تو پائنیئر ہیں آپ، تو آج یہ پودا جو ہے یہ بہت بڑا تناور درخت بنتا جا رہا ہے، اور مزید اس کی شاخیں پورے پاکستان میں پھیل رہی ہیں، تو کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو؟ نو ڈاؤٹ بہت خوشی محسوس ہوتی ہے جب آپ کام کرتے ہیں نیا۔ جب میں نے جوائن کیا تو سروس صرف لاہور میں ایز اے پائلٹ پروجیکٹ کام کر رہی تھی، تو جب اس کی ایکسپینشن ہوئی تو فیصل آباد پہلا ضلع تھا پنجاب کا جہاں پہ سروس کا آغاز ہوا 2007 میں۔ میں وہاں کا پہلا ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر تھا ماشاءاللہ، اور اس کے علاوہ 7 اور اضلاع میں سروس کو اسٹیبلش کرنے میں نے اپنا رول پلے کیا۔ اس وقت پنجاب کے تمام اضلاع میں سروس ہے، تمام تحصیلوں میں سروس، ایون ٹاؤن لیول تک جا رہے ہیں۔ ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ کی اس سروس کے حصہ ہیں، اس کے آپ نے اسٹیبلش کرنے میں، جس ایکسپینشن میں آپ نے خود ایک کردار ادا کیا ہے، اور وہ سروس آپ ایک کامیابی کے ساتھ لوگوں کی جانب جا رہی ہے، ان کی پراپرٹی کو سیو کر رہی ہے، ایک اچھی ہیومینٹیرین سروس کے طور پہ پہچانی جا رہی ہے۔ تو رفت ضیاء صاحب، ڈسٹرکٹ گجرانوالہ ایک انڈسٹری ہب بھی ہے، وہاں پہ کالز کا ریشو دورانیہ میں بڑا ہوا ہے، اس وقت آپ کے پاس سب اسٹیشن کی تعداد کتنی ہے؟ فیصل آباد میں اس وقت ٹوٹل ہمارے پاس 8 اسٹیشنز ہیں جہاں پہ موجود ہیں، یہ ہمارا مین آفس ہے۔ اس کے علاوہ شہر کے اندر 3 اور اسٹیشنز ہیں ہمارے، تینوں تحصیلز میں ایک اسٹیشن ہے، اور ایک نوکر ٹاؤن ہے وہاں پہ اسٹیشن ہمارا موجود ہے۔ اس کے علاوہ رسپانس ٹائم کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے کچھ کی پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں، جس طرح یہاں پہ گکھڑ میں ہے، عالم چوک میں ہے، خیالی بائی پاس پہ ہے، وانڈو میں ہے، علی پور چٹھا ہے، تاکہ رسپانس کو بہتر کیا جائے۔ اس طرح ہم اس کو کور کر رہے ہیں۔ تو عام طور پہ جو کالز آتی ہیں اس کا آپ کے پاس جو ہے کرائٹیریا، پچھلے مہینے میں کتنی کالز آئیں اور اس میں فیک کالز کتنی تھیں؟ نومبر میں ٹوٹل 97,000 کالز ہم نے ریسیو کی ہیں، جس میں ایمرجنسی کال تقریباً 6,000 کے قریب ہیں۔ فیک کال الحمدللہ کم ہیں، جس میں غلط ایمرجنسی کی اطلاع دی گئی ہو وہ بہت کم ہے۔ مگر 97,000 کالز آئیں اور اس میں تقریباً 6,000 کے لگ بھگ ایمرجنسی کالز تھیں، مگر ٹائم تو ضائع ہوتا ہے، اس ٹائم کا نقصان کا ازالہ کون کر پاتا ہے؟ نو ڈاؤٹ باقی اس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے آپریٹرز ہیں، ان کو ہر کال کو اٹینڈ کرنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ لائن بزی رہتے ہیں، ہو سکتی ایکچوئل ایمرجنسی میں کسی کو کال بزی ملے، تو اس حوالے سے ویسے تو ہمارے ایکٹ میں موجود ہے، ایک آفینس ہے جس کی سزا ہے 50,000 تک جرمانہ ہے۔ فیوچر میں آپ اپنے ماتحت ملازمین کے لیے کیا اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں؟ ہماری کوشش ہے کہ ان کو رسک الاؤنس ان کے لیے اپروو ہو، بہت رسکی جاب کرتے ہیں، بہت ہی ان سیف کنڈیشنز میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ
या लोकल लेवल पे हमने जो मुख्तलिफ यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस हैं उनके साथ MOU साइन किए हैं ताकि इनके बच्चों को कंसेशनल रेट्स पे तालीम मिल सके। जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे प्राइवेट उनके साथ MOU साइन किए हैं ताकि इनको डिस्काउंटेड रेट्स पे ट्रीटमेंट मिल सके। और इसके अलावा उनके बच्चों को यूनिफॉर्म इस तरह की चीज़ें। और रिफत ज़िया साहब, जब आप घर से निकलते हैं तो जब ये यूनिफॉर्म पहनते हैं आप तो पूरा एक माहौल जो है माइंड वो तब्दील हो जाता है। क्या ऐसी दुआ मांग के घर से निकलते हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए? वो तो प्राइड फील होता है। दुआ में तो यही मांगते हैं कि अल्लाह ताला जो जिम्मेदारी जो मिली है उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करने की तौफीक अता फरमा, जो हमने हेल्प दी है इस पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा, और किसी भी बड़े सामने से हादसे से बचाएं और एक अच्छा दिन सबके लिए साबित हो। गुजराना के लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक अच्छे शहरी बने, मैं यही कहूँगा अच्छे शहरी बने। रेस्क्यू 122 की हेल्पलाइन है, इस पर सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में कॉल करें और अपनी कम्युनिटीज़ को सेफ बनाएं। तो रेस्क्यू 122 का जो कम्युनिटी ट्रेनिंग का एक विंग है उसके साथ रब्ता रखें और अपने आप को एक मुफीद शहरी बनाएं। नाज़रीन, रिफ़त ज़िया साहब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू 1122, उनकी बात आपने सुनी। रेस्क्यू 1122 का जो अदारा है ये अवाम का अदारा है, ये लोगों का अदारा है। उनकी जान और उनकी माल को महफूज बनाने वाला ये अदारा है। इनकी परेशानी वो कौम की परेशानी है, इनकी आसानी वो कौम की आसानी है। आइए इस अदारे के साथ शाना बशाना चलते हुए अवामुन्नास के लिए और इन शहरियों के लिए जो सहूलियात हैं, जो परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए इस अदारे और इस अदारे के सरबराह के साथ अपना किरदार अदा करें। रास्ते में जहां भी कहीं रश हो, जब रेस्क्यू 112 की गाड़ी मूव कर रही हो तो फौरन रास्ता दे देना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब ये गाड़ी चल रही हो, रोड्स पे रवा धुआं हो और आपकी छोटी सी लापरवाही कहीं आपके अपने ही करीबी दोस्तों की, अहबाब की कहीं जान का ज़ियाना बन सके। इस रिपोर्ट के साथ ही यू पंजाब से अपने मेज़बान अख्तर सूद जंजुआ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो सांसों ने सांसों के साथ वफा की। इस तरह के नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।